اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ وقال تعالی فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ وقال تعالی فی مقام آخر والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما۔ وقال تعالی فی مقام آخر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اکرام و تکریم بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان عظیم ہوا کہ اس ذات نے ہم سب کو ہمیشہ کی طرح اپنے گھر میں آنے کی، بیٹھنے کی، سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا خاص کرم، انعام اور احسان ہے۔ بندہ اپنی چاہت اور قوت سے نہ کوئی نیکی کا کام کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں، اسے نیکی کی توفیق دیتے ہیں تو وہ نیکی کا کام کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں، اسے گناہ سے بچنے کی توفیق دیتے ہیں تو وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں موت تک نیکی کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 کے ضمن میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کی یعنی رحمان کے بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں کہ اگر کوئی انسان اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے، میرا مقرب بننا چاہتا ہے، میرا دوست بننا چاہتا ہے تو وہ اپنے اندر ان صفات کو اپنا لے، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لے۔ ان صفات کو پیدا کرنے کے بعد انسان عباد الرحمن بن جاتا ہے، یعنی رحمان کا بندہ۔ اور ان صفات میں سے چند صفات پر گزشتہ جمعے میں بالتفصیل گفتگو ہوئی کہ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بندے اپنے اندر عاجزی پیدا کرتے ہیں، تکبر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں اور جب کسی جاہل آدمی کے ساتھ ان کا مکالمہ ہو جائے تو وہ ان سے کیا کرتے ہیں؟ خوش اسلوبی سے اجازت چاہ لیتے ہیں، قالوا سلاما۔ اور اس کے بعد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے گھر میں جب رات گزارتے ہیں، یبیتونا، تو وہ سجدا وقیاما یعنی عبادت کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ وہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔
یعنی اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، اللہ کا بندہ بننا ہے تو تہجد کا بھی اہتمام کرو۔ اب تہجد میں تھوڑی سی تفصیل ہے، کیا کون سے وقت میں اٹھ کر نماز پڑھی جائے تو وہ تہجد کی نماز کہلائے گی۔ فرمایا رات کو عشاء کی نماز پڑھی اور پھر آرام کے لیے لیٹ گیا، سو گیا، اور صبح صادق کے وقت وہ اٹھا اور طلوع صادق سے پہلے اس نے نماز پڑھی تو یہ تہجد کی نماز اس سے مراد لی جائے گی۔ دوسرا، صبح اٹھنے میں دقت ہوتی ہے تو فرمایا رات کو عشاء کی نماز جب پڑھی تو وطر سے پہلے 2 4 نفل، 6 نفل، 8 نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد وطر پڑھ لیں، یا پہلے وطر پڑھ لیں پھر اس کے بعد 2 4 نفل پڑھ لیں تو یہ تہجد کی نیت سے پڑھ لیے، اس کا اہتمام کر لیا جائے۔ اور فرمایا اگر اس کا بھی اہتمام نہیں ہوتا، سستی ہو جاتی ہے، تو آخری درجہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اسے آدھی رات اللہ کے سامنے قیام کرنے کا ثواب مل گیا، اور پھر جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی تو بقیہ آدھی رات کا بھی اسے قیام کا ثواب مل جائے گا۔ تو گویا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اس کے بعد گھر جا کے سو گیا، وہ اللہ کے سامنے ایسے ہے جیسے ساری رات جاگ کر عبادت کر کے اس نے گزاری۔ تو اللہ نے کتنی آسانی پیدا کی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی سہولت دی ہوئی ہے، بس اس سہولت سے کوئی فائدہ اٹھانے والا ہو۔ تو دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ اپنی خلوت کو کیا کرتے ہیں، نیکی میں گزارتے ہیں، خلوتوں کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اس سے یہ مراد بھی آپ لے سکتے ہیں کہ وہ رات گزارتے ہیں اللہ کی عبادت میں۔ نماز پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا یہ بھی عبادت ہے، اور گناہ نہ کرنا یہ بھی عبادت ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا یہ بھی عبادت ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ بندہ عبادت گزار کیسے بنتا ہے، سب سے بہترین عبادت کون سی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا وہ سب سے بہترین عبادت گزار ہے۔ تو گناہ سے بچانا یہ سب سے بہترین عبادت ہے۔ تو چونکہ اکثر انسان خلوت کے اندر گناہ کی طرف شیطان اس کو راغب کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ راتوں کو چونکہ خلوتیں ہو جاتی ہیں، اکیلا پن اور تنہائی ہوتی ہے، فرمایا جس نے تنہائی میں عبادت کی، یعنی اپنے آپ کو تنہائی کے گناہوں سے بچایا، وہ میرا بندہ بنے گا۔ تیسری بڑی صفت اور خصلت اس کی یہ بیان کی۔ اور اس کے بعد فرمایا وہ جہنم سے پناہ مانگتے رہتے ہیں، ربنا صرف عنا جہنم ان عذابها کان غراما۔ فرمایا ان کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ تو ایسی دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے جن دعاؤں کے اندر جہنم سے نجات کی طلب کی جاتی ہے، نجات مانگی جاتی ہے۔ جیسے فرمایا جس نے مغرب کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھا اللہم اجرنی من النار، اب یہ جہنم سے پناہ مانگنا ہے نا، نمازوں کے بعد بھی جہنم سے پناہ، اور نماز کے اندر بھی جو دعائیں ہیں ان سے بھی جہنم سے پناہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آپ دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یہ بھی مغفرت کی، جہنم سے پناہ کی دعا ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ جہنم سے پناہ ہے۔ تو فرمایا نماز کے اندر جو دعائیں ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، نماز کے بعد بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرمایا جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا رہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جہنم سے پناہ دے بھی دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تو یہ مومن کی، اور خاص طور پر جو اللہ کا بندہ ہے، عباد الرحمن میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں داخل ہونا چاہتا ہے، میرے خاص بندوں میں اپنا شمار کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے اندر اس صفت کو پیدا کر لے۔ تو ہم ان دعاؤں کا اہتمام خود بھی کریں، دوسروں سے بھی ان دعاؤں کا اہتمام کروائیں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اور اس کے بعد 5ویں صفت کیا بتائی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، اور ان کی عباد الرحمن کی ایک بڑی خصلت بتائی ہے، صفت بتائی ہے کہ ان کی ایک بڑا کمال، بڑی صفت یہ ہے کہ جب وہ مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، یا ویسے بھی مال لگاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اپنی ضروریات پر بھی جب مال خرچ کرتے ہیں، لگاتے ہیں، تو لم یسرفوا ولم یقتروا،
یہاں دو لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کر آئے، اسراف اور اقتار۔ وہ جگہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ یہاں مال خرچ کیا جائے، وہاں مال خرچ نہ کرنا یہ ناجائز ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں اسے اقتار کہا گیا ہے، بخل کہا گیا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ جہاں اللہ کا حکم ہے کہ مال خرچ کرنا ہے اور وہاں یہ مال خرچ نہیں کرتا، تو یہ شرعاً ایسا کرنا ناجائز ہے۔ ایسے کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے کرنے کو اقتار کہتے ہیں، یعنی بخل۔ اور جہاں مال خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے وہاں مال خرچ کرنا یہ بھی شرعاً ناجائز ہے، اور اس کو شریعت کی اصطلاح میں اسراف کہتے ہیں۔ اور دونوں چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ اقتار سے بھی منع کیا ہے، اسراف سے بھی منع کیا ہے، یعنی بخل بھی نہیں کرنا اور حد سے زیادہ تجاوز بھی نہیں کرنا، حد سے بڑھنا بھی نہیں۔ گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو حدیں قائم کر دی ہیں۔ ایک حد کا نام رکھ دیا ہے یہ انتہائی درجہ ہے، اس کا نام رکھ دیا ہے اقتار، اور دوسری حد ہے جو پہلی حد ہے ابتدائی، اقتار ابتدائی حد ہے، اور اسراف انتہائی حد ہے۔ فرمایا یہ جو ابتدائی حد ہے اس سے بھی ٹچ نہیں کرنا، اور جو انتہائی حد ہے اسراف اس کو بھی ٹچ نہیں کرنا۔ اقتار سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، بخل نہیں کرنا، اور اسراف سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، حد سے زیادہ تجاوز بھی نہیں کرنا۔ اب بخل بھی دو طرح کا ہے اور اسراف بھی دو طرح کا ہے، ایک وہ ہے جس کا تعلق اپنے ساتھ ہے اور ایک وہ ہے جس کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہے۔ اسراف بھی وہ ہے جس کا ایک کا تعلق اپنے ساتھ ہے اور ایک اسراف وہ ہے جس کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہے۔ ایک آدمی اپنے اوپر تو لگاتا ہے لیکن دوسرے پہ خرچ نہیں کرتا، تو اس کو بخیل کہتے ہیں۔ یہ بخیل ہے، یہ خود پر لگائے گا، خود اچھا پہنے گا، خود اچھا کھائے گا، خود اچھی سواری میں سفر کرے گا، لیکن دوسرے پر خرچ کرتے ہوئے سے موت آئے گی، 1 روپیہ بھی نہیں لگائے گا۔ جہاں ضرورت ہے، جہاں حکم ہے، جیسے میں نے عرض کیا نا اقتار کی تعریف کی کہ جہاں حکم ہے خرچ کرو اور وہاں وہ خرچ نہیں کرتا، یہ شرعاً ناجائز ہے اور اسے بخل کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں۔ تو یہ وہ بخل ہے جس کا اپنی ذات کے ساتھ، دوسروں کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، یعنی دوسروں پر خرچ نہیں کرتا، اور ایک وہ ہے جس کا اپنی ذات کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ بخیل کا بھی بڑا بھائی ہوتا ہے، بخیل سے بھی آگے کی چیز ہے، اور اس کو شریعت کی اصطلاح میں شحیح کہتے ہیں، یعنی جو نہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے نہ اپنے اوپر لگاتا ہے۔ اور ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے اور ہم نے بھی کئی بار دیکھے ہیں، اس قسم کے لوگ جن کو اللہ نے کھلا دیا ہے، خوب دیا ہے۔ میں ایک جگہ سفر پر تھا کسی جگہ، تو وہاں ہم ایک جگہ رکے چائے پینے کے لیے، تو ہمارے ساتھ والی ٹیبل پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، عجیب خستہ سی اس کی حالت، پھٹے پرانے کپڑے، چائے اور اس کے سامنے سوکھی روٹی پڑی ہوئی تھی، سوکھی روٹی سے جو ہے نا، سوکھی روٹی کھا رہا تھا چائے کے ساتھ۔ تو میں جس کے پاس مہمان تھا جو مجھے چائے پلا رہا تھا، یہ میری اپنی آنکھوں دیکھا حال ہے، تو اس نے مجھے اچانک اس شخص پر نظر پڑی تو مجھے کہنے لگا اسے آپ دیکھتے ہیں یہ؟ میں نے کہا جی بالکل۔ کہا اس کی حالت سے کیا لگ رہا ہے؟ میں نے کہا حالت سے تو یہی لگ رہا ہے بیچارہ غریب مسکین آدمی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، چائے کے ساتھ جو ہے نا روٹی کھا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہوٹل جس بلڈنگ میں ہے نا، اس بلڈنگ کا مالک ہے، یہ ہے اس بلڈنگ کا مالک۔ تو وہ بڑا پلازا تھا، کافی بڑی مارکیٹ تھی، ہوٹل تو 4-5 دکانوں پر مشتمل تھا لیکن وہ مارکیٹ بڑی تھی۔ تو کہا یہ اس مارکیٹ کا مالک ہے۔ تو میں نے کہا آج مجھے شحیح اللہ نے دکھا دیا۔ بخیل تو میں یہ نہیں کہتا لیکن کثرت ہے، لیکن شحیح بڑے کم ہوتے ہیں، لیکن میں نے کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب یہ نہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے نہ ہی اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے، اور مال بہت زیادہ ہے اس کے پاس۔ اب یہ چیز اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ جو مال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے نا مجھے اور آپ کو، کسی کو زیادہ دیا ہے کسی کو کم دیا ہے، کم ہے یا زیادہ ہے، اصول یاد رکھیے یہ اللہ نے دیا کیوں ہے۔ اور میں یہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ جس شخص کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ خرچ کرنے کے لیے دیا ہے، یہ یاد رکھو۔ مال کس کے لیے دیا ہے؟ بولیے ذرا میرے ساتھ۔ خرچ کرنے کے لیے۔ میں اس لیے بلوا رہا ہوں تاکہ ہم خرچ کرنے لگ جائیں۔ اب خرچ کی ترتیب ہمیں قرآن و حدیث سے پوری کی پوری بتا دی ہے، کس طرح خرچ کرنا ہے۔ میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم آزاد پنچھی نہیں ہیں، ہم کٹی پتنگ نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہم پابند ہیں قرآن و حدیث کے، شریعت کے، اسلام کے۔ ہماری اپنی مرضی اپنی رائے ہے ہی نہیں۔
میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ بندہ کون ہوتا ہے جس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اور جو اپنی مرضی چلا رہا ہے وہ پھر بندہ نہیں ہے، وہ عباد الرحمن میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، قریب بھی سے بھی نہیں گزرے گا۔ دنیا کی کوئی ڈگری، کوئی اعزاز، کوئی مقام، کوئی منصب حاصل کرنا ہو میرے بھائیو، آپ بھی جانتے ہیں اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑا مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ایک ڈگری حاصل کرنی ہے MBBS کی، ڈاکٹر بننا ہے، بچہ بڑا صلاحیت والا ہے، ذہین بھی ہے، لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے، تو اب یہ مال کا نہ ہونا ڈگری حاصل کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مقام اور منصب بندے کو دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے امیر ہونا، مالدار ہونا، ذہین ہونا، تیز ترار ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ امیر ہے یا غریب ہے، فقیر ہے یا بادشاہ ہے، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، شہری ہے یا دیہاتی ہے، جوان ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، جس قوم، جس زبان، جس نسل سے اس کا تعلق ہے، اگر وہ اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے بڑا ہی آسان ہے۔ اب اللہ نے یہ جو صفات بیان کی ہیں، 10 صفات ہیں غالباً، کہ میرے بندوں میں، میرے خاص بندوں میں، میرے مقربین میں، میرے دوستوں میں، میرے ولیوں میں داخل ہونا چاہتے ہو تو یہ کام کرنا شروع کر دو۔ اب ایک غریب آدمی یہ نہیں کہہ سکتا جی میں تو نرمی سے زمین پر نہیں چل سکتا، میں اپنے اندر عاجزی نہیں لا سکتا، اس لیے کہ عاجزی پیسوں کی ملتی ہے، میں رات کو قیام نہیں کر سکتا، رات کو جاگنے کے لیے بندے کو امیر ہونا چاہیے، میں نرمی سے کسی سے گفتگو نہیں کر سکتا، اس کے لیے پیسہ ہونا ضروری ہے، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اس کے لیے کروڑوں روپیہ ہونا ضروری ہے، میرے پاس تو سینکڑوں کے حساب سے بھی آتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی۔ تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کروڑوں کے حساب سے، کوئی عدد متعین نہیں کی اللہ نے کہا ہے خرچ کرو، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرو، جس کے پاس کروڑوں ہیں وہ کروڑوں کے حساب سے خرچ کرے، لاکھوں والا لاکھوں کے حساب سے، ہزاروں سینکڑوں والا ہزاروں اور سینکڑوں کے حساب سے۔ ایک آدمی کی اجرت ہی ٹوٹل مزدوری دن کی 600-700 روپیہ ہے، تو وہ 5 روپے بھی خرچ کر دینا تو اس کا شمار بخیلوں سے نکل جائے گا۔ اب وہ بخیل نہیں رہا، وہ اس نے جو ابتدائی جو سٹیج ہے، حد ہے جو اللہ نے مقرر کی، اقتار کی کہ وَلَمْ يَقْتُرُوا وَلَمْ يُسْرِفُوا، وہ اس سے نکل گیا ہے۔ تو اب اللہ نے ہمیں حکم دیا خرچ کرنا ہے، اب خرچ کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، یہ اپنی مرضی کے مطابق کریں گے تو پھر حق ادا نہیں ہوگا، اور اگر اللہ کی بتائے ہوئے طریقے اور اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کریں گے تو پھر ہمارا شمار ان جو ہے نیک لوگوں کے اندر ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ مال کہاں خرچ کریں۔ پہلے میں نے عرض کیا کہ مال دیا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ ہر بندہ جب پیدا ہوتا ہے خالی ہاتھ آتا ہے یا اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر آتا ہے؟ خالی ہاتھ دنیا کے اندر آتا ہے، خالی ہاتھ دنیا سے جائے گا۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ سکندر اعظم پوری دنیا کا بادشاہ جب دنیا سے جانے لگا تو اپنے نوکروں چاکروں سے، ملازموں سے کہنے لگا کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سکندر اعظم دنیا کا بادشاہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، تو اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر جا رہا، خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اب خالی ہاتھ آیا تھا، لیکن جب 30 40 50 سال کا ہوا، بہت سارے، اب گاڑی بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، مال دولت ہے، اور بڑی چہل پہل ہے، جیبیں بھری ہوئی ہیں، کہاں سے آ گیا؟ بھائی اللہ نے دیا ہے۔ اب جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ نے کیوں دیا ہے؟ دوسرا سوال، بھائی اللہ نے خرچ کرنے کے لیے دیا ہے۔ تیسرا سوال، کیسے خرچ کرنا ہے، کہاں کرنا ہے؟ تو وہ قرآن بتاتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں مال کو کیسے خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کتنا مال خرچ کریں، ماذا ينفقون، کتنا مال خرچ کریں؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں قُلِ الْعَفْوَ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے زائد مال کو خرچ کر دو، جو زائد مال ہے، ضروریات اصلیہ سے جو زائد مال ہے ان کو خرچ کرو، یا اس میں سے خرچ کرو۔ ترتیب یاد رکھیے گا، افراط و تفریط سے بچیں، اعتدال کا سبق اسلام دیتا ہے۔ ہم اگر اعتدال پر آ جائیں تو یقین کریں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہر معاملے میں اعتدال۔ خیر الامور اوساطھا، بہترین کام وہ میانہ روی ہے، میانہ روی اختیار کرنے والا کبھی بھی کسی بھی کام میں پریشان نہیں ہوتا۔ تو بخل سے بھی بچایا، منع کیا، اسراف سے بھی منع کیا۔ بخل کی میں نے مثال دی، اسراف کی بھی دیتا ہوں۔ تو اب جو زائد مال ہے اس کو خرچ کرنا ہے، قرآن کہہ رہا ہے زائد مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، چونکہ حضور کے تربیت یافتہ ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر کی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سیدنا عثمان غنی کی سخاوت سامنے ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کا عمل بھی سامنے ہے، اور صحابہ جو تھے نا وہ دین کے معاملے میں حریص تھے۔ کہا حسد 2 چیزوں میں جائز ہے، نیکی کے کام میں، نیکی کے کام میں آپ کسی سے حسد کر سکتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو صحابہ اس معاملے میں حریص تھے، تو کہنے لگے سیدنا صدیق اکبر پر ایک موقع ایسا آیا کہ انہوں نے سارا مال خرچ کر دیا تھا، تو یا رسول اللہ میرا جی یہ چاہتا ہے
میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں بھی اپنا سارا مال خرچ کر دوں، آپ مجھے اجازت مرحمت فرمائیں، اس لیے کہ شریعت میں اپنی مرضی نہیں چلتی ہے، اس لیے آپ سے اجازت لینے آیا، سارا مال اللہ کی راہ میں دینے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، منع کیا۔ کہا اچھا آدھا خرچ کرنے کی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت، اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں، ان کے طریقے پر چلنا چاہتا ہوں، آدھا خرچ کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ فرمایا نہیں، آدھا بھی خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا پھر کتنا خرچ کروں؟ کہا تمہارا جذبہ ہے اور اس کو سامنے رکھ کر فالثلث، تیسرا حصہ تقسیم کر دو، تیسرا حصہ تقسیم کرو۔ اور پھر فرمایا والثلث کثیر، یہ جو ثلث ہے نا، تیسرا درجہ، یہ خرچ کرنا کثیر ہے، یعنی یہ بہت زیادہ ہے۔ اب یہ بہت زیادہ ہے، اگر کم زیادہ کرنا ہے تو اس سے زیادہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری جان کا ولی نفس کا حق، تمہاری جان کا تم پر حق ہے، اور ولی اہل کا حق، تمہارے اہل و عیال کا تم پر حق ہے۔ فرمایا اتنا مال خرچ نہ کر دو کہ خود پھر محتاج ہو جاؤ، اہل و عیال محتاج ہو جائیں اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگ جاؤ۔ یہ ہے اسلام کا اعتدال کا سبق۔ بالکل ہاتھ کو روکنا بھی نہیں ہے، بند بھی نہیں کر دینا، گلے میں نہیں ڈال دینا، اور بالکل کھول بھی نہیں دینا۔ اچھا چاہے نیکی کا کام ہی کیوں نہ ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے، اور آپ یہ جانتے ہوں گے، اور اگر نہیں جانتے تو سن لیجئے۔ سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں۔ بعض لوگ مجاہدے کر کے، ریاضات کر کے، محنت کر کے، کوشش کر کے ایک مقام تو پا لیتے ہیں، لیکن جب اس مقام پر پہنچ جائیں تو شیطان جو ہے پیچھا نہیں چھوڑتا، وہ ہر وقت اس کی ٹو میں لگا رہتا ہے کہ اس مقام سے اس کو کیسے نیچے اتارا جائے، کم کیا جائے۔ تو اس واقعے سے، اس حدیث سے آپ کو اور مجھے یہ سبق ملے گا کہ جب حضور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کر رہے ہیں اور نیکی کے کام کے متعلق نصیحت کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو خود صحابی رسول کا بھی اعزاز حاصل ہے اور عشرہ مبشرہ میں بھی داخل ہے، یعنی ٹاپ 10 جو بڑے 10 صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا میں سنائی ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ جنہ، زبیر جنہ، حسن حسین، ان سب کے لیے کہا علی فی الجنہ۔ تو سعد بن ابی وقاص وہ صحابی ہیں جن کو کہا سعد فی الجنہ، تم جنت میں جاؤ گے، تمہیں میں دنیا میں بشارت سناتا ہوں۔ اب سعد بن ابی وقاص نیکی کا کام کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وضو۔ بخل کے متعلق میں نے آپ کو بتایا، اسراف کیا چیز ہے؟ جہاں خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے وہاں خرچ کر دینا، یہ بھی اسراف ہے اور یہ ناجائز ہے، اور جتنا خرچ کرنا چاہیے اس سے بڑھ کر زیادہ خرچ کرنا یہ بھی اسراف ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اب بالکل جو ہے خرچ نہیں کرنا چاہیے، منع ہے، فحاشی کے کاموں پر، عریانی کے کاموں پر، دیگر بدعات، رسومات، خرافات، جیسے ہماری شادی بیاہ کی تقریبات ہیں، واضح دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کاش کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ مہندی کی رسم پر جتنا مال خرچ ہوتا ہے یہ اسراف ہے، کیونکہ یہ ایک رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں، مذہبی گھرانوں میں اندر ہوتی ہیں، بلکہ ہم سے کئی لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ کو ہم دعوت دے رہے ہیں، چلو مولوی صاحب تسی نہیں آندے ہو، کارا لے نو بھیج دو، گھر والوں کو نہیں بھیج دو کہ بھائی کو بھیج دو، ان کی اپنی ہمشیرہ کو بھیج دو، والدہ کو بھیج دو، کسی کو۔ اب برادری ہے، رشتہ دار ہے، مولوی کی برادری بھی ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ لوگوں کی برادری ہے، مولوی کی بھی وہی ضروریات ہیں جو آپ کی ضروریات ہیں، مولوی کے بھی ویسے ہی تعلقات ہوتے ہیں جیسے آپ کے ہیں، وہ اسی دنیا کا بندہ ہے، یہ یاد رکھیے۔ بعض لوگ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کسی اور دنیا کی مخلوق ہے، ان کی کچھ اور ضروریات ہیں، ان کے معاملات کسی اور درجے کے ہیں، ایسا نہیں ہے، تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو مال خرچ کیا جا رہا ہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، یہ اسراف میں آئے گا۔ اسراف گناہ کبیرہ ہے، اور صرف گناہ کبیرہ ہی نہیں ہے بلکہ شیطان کا بھائی بن جاتا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ اسراف کرنے والا وہ شیطان کا بھائی ہے، دوست نہیں کہا، بھائی ہے، اور بھائی کیا ہو گیا؟ شیطان ہی ہو گیا۔ اور شیطان کیا ہے؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، کہ شیطان میرا بھی دشمن ہے، تم بھی کیا کرو؟ اس کو اپنا دشمن بناؤ۔ یہاں بات چل رہی ہے عباد الرحمن کی، یعنی یہ صفات اپناؤ گے تو اللہ کے دوست بن جاؤ گے، اگر ان صفات سے منہ پھیر لو گے تو اللہ کے دشمن بن جاؤ گے۔ اب میرے آپ کے ہاتھ میں اللہ کے دوست بنے یا اللہ کے دشمن؟ تو وہ جگہ جہاں مال قطعاً خرچ کرنا ناجائز ہے، بالکل منع ہے، فحاشی کے کاموں پر، عریانی کے کاموں پر، نشو تماشوں پر، بدعات پر، رسومات پر، خرافات پر قطعاً ناجائز ہے۔ 1 روپیہ بھی اگر کوئی لگائے گا وہ حرام ہے، ناجائز ہے، وہ اسراف میں آ جائے گا۔ اور بعض وہ جگہیں ہیں جہاں پر جائز تو ہے لگانا، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے، اس حد کو اگر کراس کرو گے پھر بھی کیا ہو جائے گا؟ اسراف آ جائے گا۔ اب یہ صحابی ہے، یہ بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوتا ہے ان پر، اور انہوں نے پانی زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ پانی زیادہ استعمال کرتے ہوئے حضور نے جب دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ھذا الصرف، یہ کیسا اسراف ہے؟ تو فوراً سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں حضور کی طرف متوجہ ہوا اور میں نے تعجب کے انداز میں پوچھا افی الوضوء اسراف، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟
فرمایا قال نعم وان كنت على نهر جار، بالکل وضو میں بھی اسراف ہے اگرچہ کہ تم ایک جاری نہر پر بیٹھ کر بھی کیوں نہ وضو کر رہے ہو۔ اب وضو میں پانی صرف تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا کہ جتنی ضرورت ہے اس ضرورت سے اضافہ ہوتے ہی حضور نے منع کر دیا، کیونکہ نبی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کے سامنے خلاف شرع کام ہو جائے تو وہ اس پر خاموش ہو ہی نہیں سکتا، یہ نبی کی تعریف ہے، اور اگر کسی کام پر وہ خاموش ہو جائے تو وہ امت کے لیے حجت بن جاتی ہے، حدیث بن جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے حضور کی چونکہ داڑھی مبارک جو تھی، ریش مبارک وہ تھی اتنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ریش مبارک کو تراشا نہیں ہے، وہ تھی، خط بنے ہوئے تھے، ہم خط بناتے ہیں، حضور کے خط بنے ہوئے تھے، ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ختنے کرنے پڑتے ہیں، حضور کے ختنے ہوئے تھے، یہ آپ کے معجزات میں ہیں، ناف کٹی ہوئی تھی، ہم سرما لگاتے ہیں، حضور کی پیدائش ہوئی سرما لگا ہوا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خط نہیں فرماتے تھے، ان کے خط ہوئے تھے، اس کے بعد وہ ان کی سینہ اتھر تک داڑھی مبارک تھی، تو صحابہ کوشش کرتے تھے، انہوں نے مشابہت بلحاظ صورت، مشابہت بلحاظ سیرت، یہ دونوں اپنائی ہوئی تھی، حضور کی سیرت کو بھی انہوں نے ان کے ساتھ بھی مشابہت اختیار کی ہوئی تھی اور صورت کے ساتھ بھی۔ تو ایک صحابی نے حج کے موقع پر داڑھی کو یہاں سے پکڑا اور اس کے بعد ایک مشت اندازہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک، ریش مبارک ایک مشت ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کر دی، کاٹ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعات نہیں فرمائی، خاموش ہو گئے۔ اب جب خاموش ہو گئے تو یہ بن گئی امت کے لیے حجت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے یہ عمل کیا تھا اور اس سے چھوٹی کسی سے ملتی نہیں، اس سے چھوٹی کسی نے کرائی نہیں، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس سے چھوٹی کریں گے تو یہ بھی ناجائز، بڑی کر لیں حرج نہیں، لیکن اس سے بڑی اگر کاٹ لیں تو بھی حرج نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، پاس سے گزرے، خاموش نہیں ہوئے، جب دیکھا کہ اسراف ہو رہا ہے، کب یہ بھی اسراف ہے اگر تم نہر پر بھی بیٹھ کر وضو کرو۔ اس سے اصول کیا ملا ہمیں، آپ کو ضابطہ کیا ملا، سبق کیا ملا کہ جہاں پر جس چیز کو خرچ کرنا ہے اور اس کی جتنی ضرورت ہے اس ضرورت سے زائد اگر کوئی خرچ کرے گا تو یہ اسراف میں آ جائے گا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب وہ چاہے نیکی کا کام ہی کیوں نہ ہو، چاہے اچھا کام ہی کیوں نہ ہو، کھانا کھانے سے بندے کو صحت ملتی ہے، غذا ہے، لیکن گھر میں تو بڑی ترتیب سے کھانا کھاتے ہیں، کسی شادی بیاہ کی تقریب پہ چلے گئے، اب اپنی مرضی سے ڈالنا ہے تو جتنا کھا سکتے تھے اس سے 3 گنا زیادہ ڈال دیا۔ دعوت ولیمہ ہے، سنت عمل ہے، آپ سنت سمجھ کر گئے، ثواب ملے گا، لیکن وہاں اس انداز سے رزق کو، کھانے کو اگر ضائع کیا تو گناہ ہوگا۔ ضرورت آپ کی پوری ہو رہی ہے، لباس آپ کے لیے 4 سے 5 6 7 آئے دن، ایک دن میں بندہ ایک ہی کپڑے کا جوڑا بدل سکتا ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں، تو آپ 20 جوڑے خرید کر، مہنگے جوڑے خرید کر اپنی الماری میں سجا رہے ہیں، نمبر بھی نہیں آتا، سیزن گزر جاتا ہے، بعض لباس ایسے ہیں ان کے نمبر بھی نہیں آتے، تو کہا یہ اسراف ہے، یہ ضرورت سے حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے ممانعت فرمائی، اور کس نے منع کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی منع کیا کہ اعتدال کا جو دامن ہے اس کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ یاد رکھیے زمانے کے اندر حضور کی تعلیمات پہ عمل کرنا شروع کر دیں، برائیوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں، تو اس کے لیے آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنانا شروع کریں، اور اس میں سے آج جو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اسراف یہ ایک ایسا دروازہ ہے، اس دروازے کو بند کریں، اس سے بہت کافی زیادہ برائیاں ان کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ آدمی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے 25,000 میں 30,000 میں، لیکن عیاشی نہیں ہو رہی، مزے نہیں ہو رہے، اسراف نہیں ہو رہا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ 30,000 میں گزارا نہیں ہوتا۔ کئی سارے لوگوں سے ہم نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ معذرت کے ساتھ بہت سارے ادارے ہیں وہ بہت زیادہ کثرت سے رشوت لیتے ہیں، تو ہمارے دوست احباب تعلق والے بھی ہوتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے یار یہ آپ کا ادارہ کیوں اتنی کثرت سے حلال سمجھ کر رشوت کھاتا ہے؟ تو ان کا جواب پتہ ہے کیا ملتا ہے آگے سے؟ تنخواہ بڑی کم ہے، گزارا نہیں ہوتا۔ اگر ہم اسراف کو چھوڑ دینا تو پھر بڑے اچھے انداز سے گزارا ہوگا، اور اگر اسراف کے دامن کو پکڑے رکھیں گے تو پھر گزارا نہیں ہوگا۔ اب جب گزارا نہیں ہوگا تو پھر ہم جائیں گے حرام کی طرف، اب ہم جائیں گے جھوٹ کی طرف، اب ہم جائیں گے دھوکے کی طرف، اب ہم جائیں گے نصر۔ کئی دفعہ مجھے ایسا ہوا ہے، آپ لوگوں کو بھی میسیجز آتے ہوں گے، واٹس ایپ پہ کال آ جاتی ہے، میسیج آ جاتی ہے، نصر باز ہوتے ہیں، تو میں ان کو ترغیب دیتا ہوں، میں کہتا اللہ کا واسطہ ہے، او جی فلاں صاحب پتہ چل جاتا ہے یہ دھوکہ دے رہا ہے، تو میں فوراً اس کو ترغیب دیتا ہوں، میں نے کہا بھائی صاحب آپ دھوکہ دے رہے ہیں، ایسا نہ کریں، رازق اللہ کی ذات ہے، آپ اگر محنت کریں، کوشش کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ آپ کو دھوکے کی طرف، مومن وہ ہے جو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ فلاں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ بخیل ہو سکتا ہے؟ وہ بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے نا یہ اتنی عجیب قسم کی خصلتیں ہیں جو مذموم خصلتیں ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کر سکتا ہے۔ کہا مومن جھوٹ بول سکتا ہے اور دھوکہ دے سکتا ہے کسی کو؟ فرمایا نہیں، مومن نہ کسی کو جھوٹ، نہ کسی کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے، نہ کسی کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ اب اگر کوئی مومن ہو کر کسی کو دھوکہ دے رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے تو سمجھو یہ پھر مومن نہیں ہے۔
تو اس لیے اسراف سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے جو طریقہ بتایا مال خرچ کرنے کے اعتبار سے، جوڑ جوڑ کر بھی نہ رکھیں، خرچ کریں اور لوگوں کو ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ قرآن نے مصارف بتائے ہوئے ہیں، اگر اس لیول تک مال پہنچ جاتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، سال بعد فطرانہ دینا پڑے گا اور بڑی عید کے موقع پر قربانی کرنی پڑے گی۔ اگر فلاں نصاب تک پہنچ گیا حج کرنا پڑے گا، اور فلاں نصاب تک پہنچ گیا زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور ایک وہ شخص ہے جس پر نہ زکوٰۃ ہے، نہ قربانی ہے، نہ حج ہے، لیکن مال پھر بھی اس کے پاس ہے، تو وہ اس سے دستبردار نہیں ہے کہ میں غریب ہوں، میں خرچ نہیں کر سکتا۔ اسے بھی چاہیے کہ وہ مال خرچ کرے۔ وہ رشتہ دار، عزیز و قارب، دوست احباب، اڑوس پڑوس، جو حقوق ہیں جو ہم نے اپنے ذمے لیے ہوئے ہیں۔ آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ہم مال خرچ کرتے ہیں، اس کے حصے ہم نے، مصارف ہم نے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اور کیوں کیے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں یہ اپنے ہیں، ہم کہتے ہیں بچوں پر مال خرچ کریں گے، بچوں کو اپنا سمجھتے ہیں، گھر والی اپنی ہے اس کو اپنا سمجھتے ہیں، ہاں رشتہ دار اپنے ہیں اس کو اپنا سمجھتے ہیں، ماں باپ اپنے، جہاں بچے اپنے، بیوی اپنی، ماں باپ اپنے، رشتہ دار اپنے۔ میرے بھائیوں، وہاں دین بھی اپنا ہے، وہاں مسجد اور مدرسہ بھی اپنا ہے، وہاں یہ دین پڑھنے پڑھانے والے بھی اپنے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میرا مزاج نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنا اور اس طرف دعوت دینا۔ آپ جائیں، آپ جو ہے نا تحقیق کریں، پورے پاکستان میں جا کر پھریں، آپ جا کر دیکھیں 90-95% آپ کے ائمہ حضرات زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ تو میں نے کبھی جا کر ان سے پوچھا؟ سال بعد بھی ہم نہیں پوچھتے ہیں، اس لیے کہ توجہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اپنا سمجھے ہی نہیں کسی کو۔ جب دین کو اپنا سمجھیں گے نا اور ان دیندار لوگوں کو اپنا سمجھیں گے تو پھر اللہ نے تو دیا ہی، میں نے عرض کیا، خرچ کرنے کے لیے۔ مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا۔ کیوں دیا ہے؟ خرچ کرنے کے لیے دیا ہے۔ اور ہمارا تو ہے ہی نہیں، ہم تو امانت دار ہیں۔ اللہ نے بتا دیا یہ میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں، اتنے خود رکھ لو اور اتنے اتنے فلاں فلاں کو دے دو۔ اب اگر وہ فلاں فلاں کو نہیں دے گا تو اگلی دفعہ میں ان کو اپنا امین نہیں مقرر کروں گا، ان کو نہیں دوں گا، ان سے لے لوں گا، بلکہ پوچھوں گا بھی، غصہ بھی کروں گا۔ تو یہ اللہ نے مجھے دیا ہے اور اللہ نے کہا اتنا اتنا تم رکھ لو اور اتنا اتنا فلاں فلاں لوگوں کو دے دو۔ تو یہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، اس ڈیوٹی کو پورا کرنا ہے۔ تو اس میں نہ ہم نے بخل کرنا ہے، نہ ابتدا کو ٹچ کرنا ہے، نہ انتہا کو ٹچ کرنا ہے، نہ ہم نے جو ہے نا اسراف کرنا ہے اور نہ ہم نے جو ہے نا بخل کرنا ہے۔ تو سارے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔